پارلیمنٹ سے منظور شدہ سپریم کورٹ آف پاکستان پریکٹس اینڈ پروسیجر بل مجریہ 2023 کو جسٹس عمر عطا بندیال کورٹ نے 13 اپریل کو ایک حکم امتناعی کے ذریعے اگلے حکم تک غیر مؤثر قرار دیا تھا، جبکہ حکومت پاکستان نے حکم امتناعی کے باوجود 21 اپریل کو اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ میں اس آئینی مقدمے کی سماعت ہوئی۔ یوں تو تجزیہ کار آج کی سماعت کے کئی پہلوؤں پر اپنا تبصرہ پیش کر رہے ہیں، تاہم چیف جسٹس کی آبزرویشن میں کہی گئی کئی باتوں میں ایک میرے لیے چونکا دینے والی تھی، جس پر کسی جانب سے کوئی تبصرہ سننے میں نہیں آ رہا ہے۔ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت بینچ بڑھانے پر غور کرے، اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بینچ کی تعداد کم بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت چونکا دینے والی آبزرویشن تھی۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 8 ہم خیال ججز کے اس بینچ میں کچھ دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ چیف جسٹس اس بینچ کے کچھ ججز کو شاید اس بینچ سے الگ کر دیں گے۔ آج اپنی آبزرویشن میں چیف جسٹس نے قرار دیا کہ 7 سینئر ججز اور فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ یہ ریمارکس دیتے ہوئے کیا چیف جسٹس کو احساس نہیں تھا کہ پارلیمان کے بنائے گئے قانون میں ان کے اسی اختیار کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کو منتقل کیا گیا ہے؟ اس کیس میں چیف جسٹس کا بیٹھنا سراسر مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ چیف جسٹس نے منظور شدہ قانون کو ریاست کے تیسرے ستون کی خود مختاری کو محدود کرنے سے تعبیر کیا۔ عقل حیران ہے کہ یہاں سپریم کورٹ کی خود مختاری پہ کوئی ضرب بھلا کیسے لگی ہے، کیونکہ جو اختیار چیف جسٹس تنہا استعمال کر رہے تھے وہ اب ان سمیت 2 اور ججز استعمال کریں گے۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ میں صرف چیف جسٹس بول رہے تھے، بقیہ پینل خاموش رہا۔ عدالت میں موجود رپورٹنگ کرنے والوں نے جو احوال بیان کیے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس خود ہی جج بھی تھے اور خود ہی اپنے وکیل بھی۔ وہ اس مقدمے کی توجیہات پیش کر رہے تھے اور مدعا علیحان کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کا دفاع کرتے نظر آ رہے تھے۔ بقول شاعر، عدل پر اپنے سرابوں کا اثر حاوی ہے، عدل پر اپنے سرابوں کا اثر حاوی ہے، دوستوں آؤ کہ میزان کا چہرہ ڈھونڈیں۔ کئی قانونی ماہرین اور سیاسی تجزیہ نگاروں کی رائے سامنے آنے کے بعد یہ گلہ بالکل جائز ہے کہ میزان عدل تیرا جھکاؤ ہے جس طرف، اس سمت سے دلوں نے بڑے زخم کھا لیے۔ ممتاز قانون دان عرفان قادر نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ جو نیا قانون بنا ہے، کیا چیف جسٹس جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کو اب جوڈیشری کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو امپاور کیا ہے نئے قانون کے تحت اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری پہ اٹیک ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ ان کا جو ذہن ہے وہ ایک بڑا ڈسٹرب مائنڈ ہے اس پر۔ سپریم کورٹ کی آج کی کارروائی کے بعد ایک مرتبہ پھر پارلیمان نے اپنا ری ایکشن دیا۔ خواجہ آصف نے آج پارلیمان میں تقریر کرتے ہوئے کہا، ہمیں حساب دیا جائے، اگلے کی تاریخ کا جو ہے وہ ہمارے سامنے حساب پیش کیا جائے۔ یہاں پہ اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، آئین کی ایبروگیشن جو ہے 4 صفحہ جو ہے اس کا حساب لے، عدلیہ سے حساب لے، اس عدلیہ سے حساب لے، یہ اپنے پرکھوں کا حساب دے نا، ہم اپنے پرکھوں کا حساب دے رہے ہیں۔ اپنی حدود میں، اپنی آئینی حدود میں رہ کے آپریٹ کریں۔ جناب اسپیکر، اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی۔ یہاں پہ کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی۔ وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے۔ پارلیمنٹ نہیں چڑھائے گی اپنے وزیر اعظم کو بلی۔
سپریم کورٹ میں آج کی کارروائی کے بعد پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، عدالت نے اپنی وزڈم کے اندر اس کو سسپینڈ کر دیا ابھی، جبکہ یہ بل جو ہے یہ قانون بنا ہی نہیں تھا۔ دوسرا، اس چیز کو یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو بل ہے، یہ جو ابھی اب جو کیا جوائنٹ پارلیمنٹ یہاں کے اب یہ ایکٹ بن گیا ہے، کیا یہ جو ایکٹ ہے کیا یہ پبلک امپورٹنس کے لیے کہ پبلک ایٹ لارج جو ہے کیا اس کو یہ افیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، جو عوام الناس ہے کیا اس کو اس بل سے افیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کو اس بل سے افیکٹ نہیں ہو رہا تو یہ بل آرٹیکل 184 کے حدود کے اندر نہیں آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وی لاگ میں ہم اس بات کا جائزہ لے چکے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 239 کی ذیلی شق 4 کے علاوہ دستور پاکستان میں کہیں بھی ایسی کوئی قدغن موجود نہیں ہے جو پارلیمنٹ پہ آئینی ترامیم کے حوالے سے کسی طرح کی شرائط عائد کرتی ہو۔ دیکھا گیا ہے کہ ہر آئینی ترمیم کے بعد اسے عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا رہا ہے اور یوں مقدمات کی ایک طویل فہرست موجود ہے جہاں سے عدالتی نظائر اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ آئین پاکستان میں آرٹیکل 2A کی شمولیت نے قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا ہے، تاہم پاکستان میں ہونے والی عدالتی کارروائیوں میں شروع سے ایک مستقل نظریہ پایا جاتا ہے کہ قرارداد مقاصد کو آئین کا بنیادی ڈھانچہ قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی بنیادی ڈھانچے یا آئین کے فریم ورک کی خلاف ورزی کی بنیاد پر کسی آئینی شق کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہر آئین کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جو قوانین کی تشکیل اور آئین کی دفعات کی تشریح میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ایسی نمایاں خصوصیات آئین کے دائرۂ کار میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت آئین کے بنیادی ڈھانچے کے نظریے کو واضح طور پر قبول کرتی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2015 تک بنیادی ڈھانچے کا نظریہ مکمل طور پر رد کیا ہے۔ جن مقدمات میں عدالتوں نے یہ واضح موقف اختیار کیا ان میں سے چند یہ ہیں: State versus ذریعہ PLD 1973 SC 49. Federation of Pakistan versus Saeed Ahmed Khan PLD 1974 SC 151 and 165. Islamic Republic of Pakistan versus Abdul Wali Khan PLD 1976 SC 57 100. Dewan Textile Mills versus Federation PLD 1976 Karachi 1368. Nayaz A. Khan versus Federation PLD 1977 Karachi 604 648. Federation of Pakistan versus United Sugar Mills PLD 1977 SC 397. Jahangir Iqbal Khan versus Federation PLD 1979 Peshawar 67. The Fauji Foundation versus Shamim Rahman PLD 1983 SC 457. Sabir Shah versus Federation of Pakistan PLD 1994 SC 738 765. Mahmood Khan Achaksai versus Federation of Pakistan PLD 1997 SC 426. Wakala Mahaz Barai Tahafuz Dastur versus Federation of Pakistan PLD 1998 SC 1263. ذکر کردہ ان تمام مقدمات کا تفصیلی احوال یہاں پہ اس وی لاگ میں کرنا مناسب نہیں ہے، تاہم اگر ہم صرف ایک کیس ضیاء الرحمان کا مطالعہ کریں تو سپریم کورٹ کا مدعا کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ ضیاء الرحمان کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت اہمیت کا حامل ہے جو آئین کے ابتدائی ایام سے عدالت عظمیٰ کا بنیادی اصول اور موقف فراہم کرتا ہے۔
عدالت نے کہا کہ جن ریاستوں میں تحریری آئین موجود ہے وہاں ریاست کے اجزاء کے کام تقسیم کیے جاتے ہیں اور ان کے اختیارات آئین میں پہلے سے متعین ہیں۔ عدالت آئین کی تخلیق ہے، اس نے نہ تو آئین سے بالاتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی کسی آئینی شق کو ختم کر سکتی ہے۔ آئین طاقت کی تکون پر مبنی ہے اور عدالتیں اپنے اختیارات آئین سے حاصل کرتی ہیں، اس لیے یہ آئین کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہیں گی۔ عدالت نے نیشنل انسپائریشن اور ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کی بنیاد پر آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا، یعنی ملک میں موجود کسی وقتی لہر کے زیر اثر آنے یا کسی تصوراتی نظریے کی بنیاد پر عدالتیں کسی آئینی شق کو ختم نہیں کر سکتیں۔ ہم ان اشعار کے ساتھ آج کے ویلاگ کا اختتام کریں گے۔ سنگریزوں کو اپنے ہاتھوں سے موتیوں کی طرح وہ رولتا ہے، کیسا میزان عدل ہے اس کا، پھول کانٹوں کے ساتھ تولتا ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔